میں اپنے بستر پہ دراز یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور اسی لیے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام النجیب، قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا، اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا صرف ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ رب محبت کرنے والا رحیم رب ہے، نہ سوال کر نہ جواب دے، اس لیے فقط تو اپنا بنا لے، میرے حال پر ڈال نظر، مجھے نگاہ دل سے نواز دے، میری ذات پر ہی بہت سے بوجھ، مجھے اپنا بنا کر سوار دے، میری یہی ارداس ہے اب یا رب، تو مجھے سوار دے، تو مجھے سوار دے۔ جو اس کو اپنا واحد سہارا بنا لے، وہ رب بھی اپنے اس بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس سے یقین سے مانگو تو رب یقین نہیں توڑتا۔ پتہ ہے اللہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیونکہ ایک دوست کو ہمارا منانا اچھا لگتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں، اپنی مشکلات بتائیں۔ وہ جانتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ سنے تو ہمارا دل پھٹ جائے۔ وہ ہماری ہی خاطر ہم سے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، تاکہ وہ ہمیں پرسکون کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایسی محبت ہے اس رب کو ہم سے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کٹھن ہوتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، وہ تمہیں آزما تو رہا ہے، مگر اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا یہ صحت مند جسم بھی کتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی۔ اور پھر اچانک سے کوئی بیماری آزمائش بن کر ہمارے اندر شکر کے جذبے کو مزید بہتر بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں اور ان میں موجود اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ہم اس کے کسی کرم کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ بہت مہربان اور شفیق ہے۔ وہ مالک ہو کر تم سے مایوس نہیں ہوتا، تو تم کیوں خود سے مایوس ہو جاتے ہو؟ کیوں خود کو کسی قابل نہیں سمجھتے؟ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے، تو تم بھی خود سے محبت کرو اور خود کی عزت کرو۔ تم تو اس کائنات کے مالک کی سب سے پیاری مخلوق ہو۔ یوں نا امید مت ہو اپنی زندگی اور حالات سے، وہ سب ٹھیک کر دینے پر قدرت رکھتا ہے اور سب ٹھیک کر کے ہی رہے گا۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہو، تب آپ جہاں بھی بیٹھے ہو اسی وقت اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتائیں، سب سنا لیں، یقین کریں، اس کے بعد وہ آپ کو پرسکون کر دے گا، آپ کے بنجر دل پر اپنی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب کبھی گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی ہماری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے خواہ پورے کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو ہم اس کی ایک عنایت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے آپ کا اچھا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔
اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے رک کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہر چیز آپ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے ہیں۔ بے سبب کی سوچ ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، کچھ چیزوں میں سست ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اتنا خود کو نہ تھکائیں، جس نے آج تک صبح سے سنبھالا وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ اور آپ تو عام ہو سکتے ہیں مگر وہ رب بہت خاص ہے نا، تو وہ آپ کی اور میری ہر خاص دعا قبول بھی کر لے گا۔ اس کے در سے لو لگانے والوں کو آزماتا تو ہے مگر تنہا نہیں کرتا۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ کوئی میرے خلاف جتنا بھی جال بچھا لے، مجھے علم ہے کہ میرا رب ہر اس شخص کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں جتنا بھی برا کہہ لے یا کسی کو بھڑکا لے، میرا رب مجھے عزت دے کر رہے گا۔ جب بادشاہ کائنات ساتھ ہوں تو کیسا ڈر، میں جانتی ہوں وہ رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھ کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بولتا، تم بس اس کی طرف لوٹ جانا۔ وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا۔ تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھالے گا۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لے، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور صرف وہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ نہ سوال کر نہ جواب دے، اس لیے فقط تو اپنا بنا لے۔ میرے حال پر ڈال نظر، مجھے نگاہ دل سے نواز دے۔ میری ذات پر ہی بہت سے بوجھ، مجھے اپنا بنا کر سوار دے۔ میری یہی ارداس ہے اب یا رب، تو مجھے سوار دے، تو مجھے سوار دے۔ جو اس کو اپنا واحد سہارا بنا لے، وہ رب بھی اپنے اس بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس سے یقین سے مانگو تو رب یقین نہیں توڑتا۔ پتہ ہے اللہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیونکہ ایک دوست کو ہمارا منانا اچھا لگتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں، اپنی مشکلات بتائیں۔ وہ جانتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں۔